پہلی اور آخری ترجیح اقتدار سے چمٹے رہنا اور نہ صرف اس اقتدار یہ 5 سالہ اقتدار کو پورا کرنا بلکہ اگلے 5 سال بھی جو ہے وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی مرضی کا کوئی آرمی چیف لگا کے لا کے مطلب جس کے ساتھ آپ کی تگڑم ہو فل ٹائم تو ہم جناب وہ پورے 5 سال کر لیں. یہ عمران خان صاحب کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس وقت اور وہ وہی بیٹھ کے سازشیں بھی کر رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے پلاننگ بھی کر رہے ہیں. یہ ان کا حق بنتا ہے پلاننگ کرنا لیکن بات یہ ہے کہ وہ پلاننگ ہو اپنے کام کے ذریعے کہ یار کہ میں یہ والا منصوبہ کر لوں میں یہ والی قانون سازی کر لوں تاکہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں اور لوگ میری پرفارمنس سے جو ہیں وہ اتنے راضی ہو جائیں کہ وہ مجھے جناب اگلی دفعہ بھی وزیر اعظم بنا دے. چہ جائے یہ کہ جناب کے اس طرح کی پلاننگ کرنے کے وہ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ ناک آؤٹ کس طرح کرنا ہے آرمی چیف کو. جنرل قمرجیت باجوہ صاحب کو میں نے جو ہے وہ پویلین کا راستہ کس طرح دکھانا ہے میں نے ان کی وکٹ کس طرح اڑانی ہے ان کو میں نے کس طرح انگیج کرنا ہے ان کو کس طرح کنفیوز کرنا ہے یہ بیٹھ کے وہ پوری کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں اور اس پلاننگ کو پکڑا ہے پہلی دفعہ یعنی ویسے تو سب کے نوٹس میں ہوگی احسن اقبال صاحب نے. احسن اقبال صاحب نے بڑی لمبی چوڑی آج ایک پریس کانفرنس کہہ لیں یا پریس بریفنگ کہہ لیں وہ کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ پاکستان میں اگلا آرمی چیف جو ہے وہ کون ہوگا. یہ عموماً جو موجودہ آرمی چیف ہوتا ہے یہ پریکٹس کی بات کر رہے ہیں اس کی ریٹائرمنٹس کے 3 ماہ قبل جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ غور و خوض شروع ہوتا ہے اور عموماً جو ریٹائرڈ ہونے والا جنرل ہوتا ہے وہ 3 سے 4 نام جو ہے وہ خود اپنے جو جونیئرز ہیں ان کی اے سی آرز دیکھ کے فائلیں شائلیں دیکھ کے کیونکہ وزیر اعظم کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں نہ ہوتا کہ وہ تمام ایک میکینزم ہے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہر جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نیچے میرے کون سے لوگ ہیں. میں اب چونکہ اپنی سروس پوری کر کے جا رہا ہوں تو مسٹر پرائم منسٹر آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 3 لوگ یا 4 لوگ جو ہیں یہ اس قابل ہیں کہ آپ ان کو میرا جانشین مقرر کر دیں. سمجھ رہے ہیں جی بات. تو یہ عموماً 3 ماہ پہلے ہوتا ہے. اب 10 ماہ پہلے یہ جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کر کے بے وقت کی راگنی جو گا رہے ہیں یہ انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں یہ بیسیکلی وہ ایک خطرناک کارڈ کھیل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ قومی اداروں کو اپنی سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں. اب وہ اس سے زیادہ چونکہ ذمہ دار آدمی ہیں سیاستدان ہیں ہم سمجھنا چاہیں گے اگر میں وہاں پر ہوتا اس پریس کانفرنس میں تو میں ان سے پوچھتا کہ یہ خطرناک کارڈ آپ کو کیوں لگ رہا ہے ذرا کھل کے بتائیں اور یہ بھی کہ یہ کس طرح آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک قومی ادارے کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں یا ملوث کر رہے ہیں یہ آپ کو کس طرح لگ رہا ہے. یہ تو وزیر اعظم کا ایک کہہ لیں کہ ثوابدیدی اختیار ہے وہ ان کو ایکسٹینشن دے دیں یا کوئی اگلا آرمی چیف بنانا ہے تو وہ بنا دیں ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن میں بطور ایک عام شہری کے بالکل یہ جو کہہ لیں کہ میری گٹ فیلنگ بھی وہی ہے کہ جو احسن اقبال صاحب کی ہے کہ یار کہ یہ بے وقت کی راگنی 10 ماہ پہلے یہ ذکر کرنا اس کا مطلب ہے کہ اس کے کوئی سیاسی مقاصد ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے سیاسی مقاصد کیا ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سیاسی مقاصد یہ ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے عمران خان صاحب کو کہ جی کہ شاید جو جنرل باجوہ صاحب کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں اور میں نے ان کو کنٹینیو کرنے نہیں دینا. یہ انہوں نے اپنی کچن کیبنٹ کو کئی مرتبہ یہ والی بات بتائی ہے. اب وہ کیوں نہیں کرنے دینا یہ وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے لیکن یہ آن میرٹس ہونا چاہیے. یہ آن میرٹس کب ہوگا جب وقت آئے گا. اب 10 مہینے پہلے اگر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر احسن اقبال صاحب کی بات مجھے ٹھیک لگتی ہے کہ آپ کی نیت میں کوئی خلل ہے کوئی فطور ہے آپ کوئی نہ کوئی کڑمس چاہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی تماشا لگانا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں ہماری فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور قومی ادارہ ہے اور حکومت اپنی نالائکی کا بوجھ خود اٹھائے اور جو ان کے قومی ادارے کو شامل کر کے یا اس کو ملوث کر کے اس کے کردار کو متنازع کرنے کی کا جو گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں بیسیکلی وہ جو کہہ رہے ہیں نا خطرناک کھیل وہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ شاید کچھ لوگوں کو کنٹروورشل کرنا چاہ رہے ہیں اور وقت سے پہلے کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب نے کیا قیام کیا تھا کہ جب ایک آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے جو آئی جی تھے
غلام دستگیر سم تھنگ اس طرح کر کے ان کا نام تھا، جب سی سی پی او جب لے کے آئے ہیں جناب شیخ عمر صاحب کو، تو انہوں نے وہ بطور احتجاج وہ ایک معاملہ بنا تھا کہ جی کہ اس بندے کی میں نے تو بورڈ میں سفارش نہیں کی تھی، تو آپ نے اس کو سی سی پی او لگا دیا، میری کنسنٹ کے بغیر لگا دیا، تو میں وزیر اعظم سے بات کروں گا کہ یہ تو کام ٹھیک نہیں۔ انہوں نے سی سی پی او کو کہتے ہیں کہ جی رکھا، اگرچہ عمر شیخ صاحب میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا، لیکن آئی جی کو فارغ کر دیا، ان کا ہاں جی ٹھیک ہے اوکے تجھے گھر جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو پولیس کی جو پولیس ایک ڈسپلن فورس ہے، آپ نے تو اس کے ڈسپلن کو تو برباد کر کے رکھ دیا۔ یعنی کہ اگر آپ کا جو کمانڈر ہے، جو بھی آپ کا کمانڈر ہے، آپ کی اس کے ساتھ یس نہیں ہے، آپ ڈسپلن میں نہیں، آپ نے چک فون کیا وزیر اعظم نے یا سی ایم کو، او پائے نا ویکھو میں تو نہیں یہ گل مننی، تو یہ ایک ڈسپلن ادارے کے خلاف ایک سازش کہہ لیں، سازش سے زیادہ یہ ایک نااہلی ہے، یا یہ ایک ڈسپلنڈ فورس کو برباد کر کے رکھ دینے والی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کا ڈسپلن خراب کر دیں۔ تو انہوں نے پولیس کے معاملے میں تو یہ کیا۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے، میں فار گاڈ سیک میں جو ہے وہ اسکینڈلائز نہیں کر رہا، لیکن مجھے 10 ماہ پہلے جب آپ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی کہ میں نے شاہندہ سوچا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف جو ایک ڈسپلن فورس، جو پاکستان کی ڈسپلن آرمی ہے، پروفیشنل آرمی ہے، آپ اس کے کمانڈر کو بے اثر کر رہے ہیں۔ یار ابھی تو 10 مہینے پڑے ہوئے ہیں سر، اب 10 مہینے آپ ایک کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ ککھوں ہولا آ جائے چیف آف آرمی صاحب۔ یہ بڑی غلط عمران خان صاحب حرکت فرما رہے ہیں، اور چیزوں کو بائی دی بک لے کے چلنا چاہیے، چیزوں کو جس کو آپ کہتے ہیں نا آن میرٹس ڈیل کرنا چاہیے، سازش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ڈرامے بازی یہ برباد کر کے رکھ دے گی، یہ پاکستان کے لیے، میں مطلب دیکھیں پاکستان کی تاریخ، فوج کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ فوج کو آپ یا تو ہو کہ پائے نا آپ کیا کہتے ہیں جی اس کو سرو کر رہے ہیں، آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ کی گورننس شاندار ہے، آپ نے جناب لوگوں کو راضی کر دیا، اب آپ لوگوں کو مطلب ملک آپ نے اتنے اچھے طریقے سے چلایا، اب آپ جو پاکستان کے کہہ لیں کہ پولیٹیکلی جو ٹیڑھ پن ہے ریاست کے، سول ملٹری ریلیشن ہے، اگر آپ ان کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں، اگر نیت آپ کی یہ ہے، تو پھر آپ پہلے آپ کو اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اس ملک کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا ہے، میں چلا سکتا ہوں، اور اب اس ملک کو میں آگے لے کے جا سکتا ہوں، اور اس کے لیے یہ 2-4 جو ریاست کے ٹیڑھ پن ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر تو یہ کام ہوتا تو ہم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، پوری قوم ان کے ساتھ ہوتی۔ سر جی ترکی دیکھ لینا سر، لیکن جب آپ نے کرنا بھی کچھ نہیں، اور جناب آپ صرف اپنے اقتدار کے لیے کہ جناب کہ یہ بندہ میرے راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے، اس کو تو میں فارغ کروں، اور پھر آپ وہ اس کو سازش ہی کہیں گے، وہ جس کو آپ کہتے ہیں آن میرٹس یہ چیزیں نہیں ہیں، پھر یہ سازش ہے۔ تو عمران خان صاحب ایک سازش کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وزرائے اعظم کو سازشیں نہیں، صرف اپنا کام کرنا چاہیے، اور پاکستان میں بہت کم ایسے وزیر اعظم ہوئے ہیں جنہوں نے 100% ڈیلیور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید کسی نے بھی نہیں کیا 100% ڈیلیور۔ بھٹو صاحب نے، مطلب میں کسی ایک کی مثال دوں گا تو پھر وہ ہو جائے گا کہ جی کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، وہ کیا کہہ دیا۔ میں کلی طور پر کہتا ہوں کہ 100% پاکستان کا کوئی وزیر اعظم پاکستان کے عوام کو سرو نہیں کر سکا۔ تو اگر جو پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کے عوام کو 100% سرو کر لے گا، ان کے دکھ درد دور کر دے گا، ملک کو تھوڑا سا سٹیبل کر دے گا، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ جناب وہ اتنا پاورفل ہوگا، اور پھر اس کی اخلاقی جو کہتے ہیں بیکنگ اتنی زیادہ ہوگی، اس کی اتنی سٹرونگ فوٹنگ ہوگی کہ وہ پاکستان کی ریاست کے جو ٹیڑھ پن ہے، جو اداروں کا جو وہ ان بیلنس ہے، وہ توازن جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا، اگر کرنا چاہے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ لیکن اتنی کمزور وکٹ پر کھڑے ہو کر آپ جو ہیں وہ پٹھیاں سیدھیاں حرکتیں کریں گے، تو پھر اسی طرح پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ پھر آپ کو کہیں گی کہ ہم آپ کے اس کام کی مذمت کرتے ہیں، آپ جو سازشیں کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو پہلے آپ کو اپنے وہ کہتے ہیں نا گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، اپنی اہلیت کو دیکھنا چاہیے۔ قصہ مختصر، عمران خان صاحب اس وقت آگ سے کھیر رہے ہیں۔ یہ 10 مہینے پہلے آرمی چیف
کی ایکسٹینشن کی بات جان بوجھ کر کرنا، بیسیکلی آرمی چیف کو ڈسکریڈٹ کہہ لیں، ڈسگریس کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ ککھوں ہولا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جو انہیں تو رہنا ہی نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں کس ٹائم وزیر اعظم پتہ نہیں کدو چھٹی کرا دے دی گل ہی نہ منو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔